اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تر تعریفات تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہیں، جو کائنات کا اکیلا مالک، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، دستگیر، علی کل شیء قدیر ہے. انگنت، لا تعداد، بے حد و بے شمار درود و سلام امام اعظم، امام الانبیاء، قائد اعظم، رہبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات ذی وقار، اللہ رب العالمین نے سارے کے سارے دین اسلام کو انسان کے لیے رہنمائی اور زندگی گزارنے کا بہترین ذریعہ بنایا ہے. لیکن اگر ہم دین پر نہیں چلیں گے، دین کو نہیں سمجھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو نہیں جانیں گے، تو یقین جانیں ہمارے مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. یوں تو بے شمار قرآن مجید کی آیات ہیں اور بے شمار احادیث ہیں، کیا ہم پر تمام کا تمام سیکھنا فرض ہے؟ نہیں، صرف چند ایسی بیسکس، چند ایسے بنیادی مسائل جن سے زندگی گزاری جاتی ہے، وہ سیکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. پورا عالم بننا، مفتی بننا یہ فرض نہیں ہے. ذخیرہ احادیث کے اندر بے شمار لاکھوں احادیثوں میں سے 8 ایسی احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جن کا جاننا اور سمجھنا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے. صرف 8 ایسی احادیث. یوں تو بے شمار احادیث ہے، ہر حدیث زندگی کے لیے بہترین نمونہ، ہر حدیث زندگی گزارنے کے لیے بہترین مشعل راہ، لیکن صرف 8 احادیث جن کا جاننا اور سمجھنا ایک مسلمان کے لیے اشد ضرورت ہے. پہلی حدیث صحیح البخاری کی روایت ہے. ٹوٹل 8 احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا، توجہ کے ساتھ گفتگو سماعت فرمائیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یہ خطبہ جمعہ ہے، کوئی روایتی جلسہ نہیں ہے. اس جمعے کے اندر آپ کچھ لے کر جائیں. ہفتے بعد آتے ہیں، پورا ہفتہ کاموں کے اندر کاروبار میں گزار دیتے ہیں، آپ لوگ اپنا وقت نکال کر مسجد میں تشریف لے کر آئے تو کچھ سمجھ کر، کچھ سیکھ کر جائیں. 8 ایسی احادیث ہیں. ان 8 میں سے 6 احادیث صحیح البخاری کی ہیں، 2 احادیث صحیح المسلم کی ہیں. پہلی حدیث روایت کرنے والے ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدین یسر. کائنات کے لوگوں، اے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، جان لو دین بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے. ان الدین یسر، دین بہت آسان ہے. حدیث سن لی، اب اس کو سمجھیں. اب دیکھیں
دین آسان ہے، یہ مجھے بتائیں دین وہی آسان ہے جسے میرے پیغمبر آسان بنائے؟ اس حدیث کے تحت لوگ اپنا ذہن بنا لیتے ہیں بڑی آسانی ہے، جو جی چاہتا ہے کرتے جاؤ، دین بڑا آسان ہے جی، مشکل نہیں، مشقت نہیں، سختی نہیں میرے بھائی، دین میں سختی اتنی کی جائے گی جتنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، دین میں نرمی اور آسانی اتنی کی جائے گی جتنی میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اب دیکھیں، اب اس حدیث کو لے کر لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے اشکالات آ جاتے ہیں، اور ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، یہ میرے پیغمبر کی صحیح حدیث ہے کہ آسانیاں پھیلاؤ، مشکلوں میں نہ لوگوں کو ڈالو، بشارتیں دو، نفرتیں نہ دلاؤ۔ لیکن اب اس کا کیا معنی ہے؟ آسانی کرو، فرض نماز چھوٹ جاتی ہے، جماعت رہ جاتی ہے، باہر پھرتے رہتے ہیں جی، بعد میں اپنی پڑھ لیں گے، یہ کس نے آسانی دی ہے جی؟ پوچھا جاتا ہے جی اپنی جماعت کروا لیں گے بعد میں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دین کی آسانی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ کس نے کہا ہے بعد میں جماعت کروا لیں گے ہو جائے گی؟ دوسری جماعت، تیسری جماعت کا تب حکم ہے جب آپ کسی شرعی عذر کی وجہ سے آپ کی پہلی نماز رہ جائے، بیمار ہیں، رستے میں پھنس گئے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے، یہ کیا عذر ہے جی؟ دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہیں جی بعد میں اپنی کروا لیں گے نماز، اللہ کی قسم بعد میں 100 دفعہ کرواؤ نماز نہیں ہوتی۔ یہ دین کی آسانی کیسے ہے؟ اس کو سمجھیں، اپنے ذہن، اپنی منٹیلٹی کو چینج کریں، اپنے ذہن کو بدلیں۔ دین میں آسانی وہی ہے جسے میرے پیغمبر آسانی کہیں۔ اب میرے پیغمبر تو یہ کہیں کہ اذان سن کے جو بندہ مسجد میں نہ آئے، اس کے علاوہ گھر میں نماز پڑھ لے، 1000 دفعہ پڑھے، 100 دفعہ پڑھے، میرا رب نماز نہیں قبول فرمائے گا۔ میرے پیغمبر تو یہ کہیں جی، ہم کہتے ہیں دین میں آسانی ہے، کوئی بات نہیں، نماز مسجد میں نہیں گھر میں پڑھ لو ہو جاتی ہے۔ کس نے کہا ہو جاتی ہے؟ آسانی کیا ہے؟ آسانی یہ ہے سنتیں نہیں پڑھی جاتی، 4 فرض پڑھ لو۔ آسانی یہ ہے کھڑے ہو کر نہیں نماز پڑھی جاتی، بیٹھ کے پڑھ لو۔ آسانی یہ ہے سخت سردی ہے، پیر سوج جاتے ہیں بار بار وضو کرنے سے، ایک بار وضو کر کے جرابیں پہن لو، سارا دن 24 گھنٹے، ایک دن ایک رات اس پر مسح کر لو، یہ آسانی ہے۔ یہ کس نے آسانی کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کی ہے۔ آسانی صرف اسی کو سمجھیں، اپنے پاس سے آسانیاں نہ بنائیں، اپنے پاس سے دین کو خراب نہ کریں۔ دیکھیں اس حکم کے بارے میں، اس بات کے بارے میں آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا۔ پہلی حدیث، دین بہت آسان ہے، اور کیسا آسان ہے؟ کتنا آسان ہے؟ جتنا میرے پیغمبر کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کی سمجھ آ گئی؟ دوسری حدیث، روایت یہ بھی صحیح البخاری کی ہے، روایت کرنے والے امیر المؤمنین جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سنو، اعمال کا دار و مدار، عمل کا نتیجہ کس پر ہے؟ اس کی بندے کی نیت پر ہے، اور جو شخص جیسی نیت لے کر جاتا ہے، جس نیت سے کوئی کام کرتا ہے، اس کو وہی نتیجہ، وہی صلہ، وہی پھل دیا جاتا ہے۔ مطلب بندے کو اپنی نیت اچھی کرنی چاہیے۔ آج ہماری نیتیں خراب ہو چکی ہیں، بہت خراب ہو چکی ہیں نیتیں ہماری۔ ہم ہر وقت اپنی نیت کو مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کسی اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلانا کیا ہے؟ نیکی ہے، ثواب ہے،
لیکن یہاں ہم دل میں پتہ کیا نیت کرتے ہیں؟ آج میں انہوں کھوانا دے انہیں مینوں بھی کھوانا، آج میں اس کو کھلاؤں گا کل یہ مجھے بھی کھلائے گا۔ تم نے رب سے اجر لینا کہ اس سے روٹیاں لینی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نیت کیسی بدل گئی ہے۔ آج ہم کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں، کیا ہمارے کام آئے گا، چلو کوئی بات نہیں اس کو بھی دے دیتے ہیں، نہیں، مطلب ہے ادھر اجر نہیں ملے گا، آپ کو اجر نہیں ملے گا۔ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، نیت یہ کرو میں نے کھانا ویسے کھانا ہے جیسے آمینہ کے لال کھاتے تھے۔ اللہ کی قسم جتنی دیر کھانا کھاتے رہو گے تمہیں اجر ملتا رہے گا۔ نیت کی بات ہے۔ کھانا ہر کوئی بندہ کھاتا ہے، کوئی کھانے کے بغیر رہتا ہے؟ نہیں، نیت چینج کرو گے، بدلو گے، کیا ملے گا؟ اجر مل جائے گا۔ گھر بناتے ہو، کھڑکیاں رکھتے ہو، کھڑکی اس نیت سے رکھتے ہو، روشن دان اس لیے رکھتے ہو کہ ہوا، روشنی، دھوپ کی کرنیں آئیں گی۔ نیت یہ کر لیا کرو اس روشن دان سے، کھڑکی سے اذان کی آواز آئے گی، میں نماز کے لیے جایا کروں گا، جب تک وہ کھڑکی رہے گی تمہیں اجر ملتا رہے گا۔ نیت بدلو۔ آج ہماری نیتیں کیا ہو گئی ہیں؟ صرف دکھاوا رہ گیا، صرف دکھاوا۔ مسجد کے اندر نماز پڑھنے آتے ہیں اس لیے اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں کہ ساتھ والے دیکھ رہے ہیں، اچھی سی نماز پڑھوں لوگ میری تعریف کریں گے، جی بڑا نمازی بندہ ہے۔ اب عمل برباد کر دیا۔ 3 ایسے بے ایمان ہوں گے جن سے جہنم بھڑکائی جائے گی۔ پہلا شخص وہ جو لوگوں کی خوشی کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے قرآن پڑھتا تھا۔ دوسرا وہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ خیرات کیا کرتا تھا۔ تیسرا وہ جو لوگوں کی واہ سننے کے لیے جہاد کرتا تھا، اللہ کی راہ میں لڑتا تھا۔ کام بہت بڑے ہیں، قرآن بہت بڑا ہے، صدقہ کرنا بہت بڑا ہے کام، جہاد کرنا اس سے بڑا کام ہے۔ اجر ملا نہیں، رب نے منہ کے بل اٹھا کے جہنم میں پھینکوا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ لوگوں سے واہ لینے کے لیے کرتے تھے سارے کام۔ آج ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، اچھے سے پڑھتے ہیں، یہ ساتھ والا ساتھی دیکھے گا جی بڑا نمازی ہے، جی بڑا پکا بندہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھی شرک ہے۔ دلیل وہ میرے پیغمبر کی حدیث، من صلی رائی فقد اشرک۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو شخص دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ اس کو نمازی کہیں گے، رب محمد کی قسم ہے میرا پیغمبر فرما رہے ہیں اس نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا۔ آپ پوچھیں گے شرک کیسے ہے؟ شرک ایسے ہے، راضی رب کو کرنا تھا، اس نے رب کو چھوڑا، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے آ گیا۔ کیا تھا؟ نیت بدلی ہے نا، طریقہ تو وہی نماز کا، مسجد بھی وہی، قاری صاحب بھی وہی، قرآن بھی وہی، نماز بھی وہ، نیت دل بدل گیا۔ دل کا ارادہ کیا بن گیا؟ لوگ کہیں گے یہ نمازی ہے۔ حدیث سن لی، اس کو سمجھیں، ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوا کرتا ہے۔ اپنی نیتوں کو چینج کریں، بدلیں، اپنی نیت کو اچھی بنائیں، ہر کام میں خیر کی نیت لے کر آئیں، تاکہ جو کام آپ کے روٹین والے ہیں، کھانا کھانا ہے، سواری پر جانا ہے، اس کو اچھی نیت سے جائیں۔ اس نیت سے سواری پر بیٹھیں کہ میرے پیغمبر اس طریقے سے بیٹھتے تھے، دعا پڑھ کے بیٹھیں۔ نیت بدلیں۔ نیت کیا ہو؟ سنت پر عمل کرنا۔ تو یقین جانیں جتنی دیر آپ سواری کو چلائیں گے، موٹر سائیکل چلائیں، کار چلائیں، رکشہ چلائیں، آپ کو اتنی دیر اجر ملتا رہے گا، فری کی نیکیاں۔ نیت بدلیں۔ 2 حدیثیں ہو گئی۔ تیسری حدیث، الحیاء من الایمان۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کے پیارے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح البخاری کی روایت ہے۔ روایت کرنے والے میرے پیارے پیغمبر کے صحابی کہتے ہیں میرے پیغمبر نے فرمایا الحیاء من الایمان۔ لوگو، حیا، شرم ایمان کا حصہ ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان۔ حیا ایمان کی شاخ ہے۔
اللہ اکبر۔ اب من حیث القوم ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنی حیا ہے۔ برا نہ مانیے گا ایک بات، رستوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، اکثر دیکھنے کو ملتا ہے بڑے نمازی مسجد کے اندر 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے، بڑی بڑی داڑیاں رکھنے والے، قاری صاحب کے ساتھ محبت کرنے والے، خطبے جمعے سننے والے، دروس سننے والے، خرچ کرنے والے، لیکن جب اپنی بیٹیوں کو کالج، یونیورسٹی، سکول چھوڑنے جا رہے ہوتے ہیں، خود چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے، پیچھے بیٹی بیٹھی ہوتی ہے، نہ اس کا پردہ ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی حیا دکھ رہی ہوتی ہے۔ کہاں گئی یہ نمازیں؟ میرے پیغمبر تو کہیں ایمان والا ہو اور بے حیا ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہم کہتے ہیں جی نمازیں بھی پڑھ لی، بیٹی بے پرد ہو کے پیچھے بٹھا رہے ہیں، جا رہے، پھر کیا بچی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بچی چھوٹی ہو بڑی ہو، 7 سال سے اوپر ہو جائے، بچی کے لیے حیا کا دامن، حیا والے کپڑے پہننا ضروری ہے۔ کرتے کرتے 14 سال، 15 سال، 20 سال کی لڑکیاں اپنے باپ بھائی کے ساتھ جا رہی ہوتی ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا دیوس شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی میں بے حیائی کو برداشت کرتا ہے، کہتا کوئی گال نہیں، پھر کی ہے، معاشرہ چلتی ہے بات۔ بھائی کیا فائدہ تمہارے ایسے کلمہ پڑھنے کا؟ بیٹی تمہاری جا رہی ہے، پردہ کرتی نہیں، بیوی جا رہی ہے، پردہ کرتی نہیں۔ میں نے تو ایسے مولانا بھی دیکھے ہیں، فرنٹ سیٹ پر بیوی صاحبہ بیٹھی ہے، بیگم صاحبہ بیٹھی ہے بے پردہ ہو کر۔ میں نے سوال کیا مولانا آپ کے آگے کون بیٹھا ہوا تھا؟ کہنے لگا میری بیگم صاحبہ تھی۔ میں نے کہا میرے مطابق تو انہوں نے پردہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا گاڑی کے اندر تو بیٹھے تھے۔ میں نے کہا تف ہے آپ کی ایسی سوچ پر، گاڑی کے اندر شیشے تو لگے ہیں، نظر تو جاتی ہے کہ بے پرد عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ علماء ہو، عوام الناس ہو، من حیث القوم یہ بے حیائی عام ہو چکی ہے، ہم کہتے ہی نہیں۔ یقین جانے ہم ایمان والے پھر نہیں ہیں اگر ہم حیا کو فروغ نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ ایک حیا کا یہ معاملہ تھا کہ صحابیات اتنا پردہ کرتی تھی کہ چلتے ہوئے ان کے برقعے، ان کی چادریں زمین کے ساتھ رگڑ رہی ہوتی تھی، لپک رہی ہوتی تھی، گندی ہو رہی ہوتی تھی زمین کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہم کہتے ہیں جی پینٹ پہنانی ہے بہن کو، بیوی کو، بچی کو، قمیض ایسی ہو جو جسم سے چپکی ہو۔ جانے والے آوارہ لڑکی بھی دیکھیں، نمازی بھی دیکھیں، سب دیکھیں جی میری بہن، میری بیٹی، میری بہو، میری بیوی ایسی ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ مسلمان ہیں، یہ حیا کرنے والے ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے؟ نہیں، یہ دیوس ہیں۔ دیوس کبھی جنت میں نہیں جائے گا، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، سارا دن سجدے میں سر رکھ کے بیٹھا رہے، بیوی کے اندر، ماں کے اندر، بیٹی کے اندر بے حیائی کو برداشت کرتا ہے، ایسا بغیرت شخص ہے، غیرت والا ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بے حیائی تو یہ ہے کہ ہمارے نوجوان مرد ہوں یا عورتیں ہوں، لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، ہر وقت ایک دوسرے سے باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے فلاں لڑکی کو میں پھنسا دوں، فلاں لڑکی سے باتیں کر لوں، دل کو بہلا لوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں، یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ مسلمان تو وہ تھے، حکم کیا ہے؟ یغضضن من ابصارہن، اپنی آنکھوں کو جھکا لو جب کوئی غیر محرم جا رہی ہو۔ ہم راتوں کو اٹھ اٹھ کے باتیں کریں، یہ بے حیائی ہے۔ معاشرے میں اس کا فروغ عام ہو چکا ہے، کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے۔ امت کو قصوں کہانیوں پہ لگایا ہوا ہے، کہانیاں سنا دو خطبوں کے اندر، قصے سنائی جاؤ، نہ مسائل بتاؤ، نہ رب کا قرآن سناؤ، نہ پیغمبر کی حدیث سناؤ۔ امت گمراہ ہو رہی ہے۔
فکر ہی نہیں ہے، نہ خطباء کو، نہ علماء کو، نہ بزرگوں کو، کس کو فکر ہے؟ ہم تو حق بتائیں گے، کسی کو اچھا لگے برا لگے، ہم نے اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ یہ بے حیائی جو فروغ ہو چکی ہے لڑکے میں اور لڑکی میں، یہ کیا وجہ ہے؟ ہمارے معاشرے میں نکاح کو بہت لیٹ کر دیا جاتا ہے۔ بالغ 15 سال کی عمر میں ہو رہے ہیں، شادی 50 سال 30 سال 40 سال کرواتے ہی نہیں شادی۔ پھر کیا ہوا؟ ابھی کما رہے ہیں جی، پھر کیا ہوا؟ بہنوں کی کرنی ہے جی، پھر کیا ہوا؟ گھر بنانا ہے جی، پھر کیا ہوا؟ باقی کام کرنے ہیں جی، عمرے پہ جانا ہے جی، پھر شادی کریں گے۔ تمہارا وہ عمرہ قبول نہیں کہ تمہاری اولاد بے نکاح ہو اور وہ باہر آوارہ عیاشی کرے، تم جا کے بیت اللہ کے اندر طواف کرو۔ یہاں دیکھو، جو پیسہ تم نے وہاں لگانا ہے اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایسی بے حیائی، حیا کب پیدا ہوگا؟ دل کے اندر، دماغ کے اندر، آنکھوں میں۔ میرے پیغمبر نے ایک حل بتایا، حیا چاہتے ہو تو نکاح کرو، اپنے نوجوانوں کا نکاح کرو۔ اگر کوئی کہتا ہے میں نے نکاح کر لیا، حیا نہیں آتی، میرا مزید دل کرتا ہے میں نکاح کروں، تو میرے بھائیوں وہ نکاح کرے، ایک اور کرے، لیکن بے حیائی نہ کرے۔ بے حیا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ اور جو والدین اپنے بچوں کو باندھ کر رکھتے ہیں، 30 سال گزر جاتے ہیں، نکاح نہیں ہوتے، بچے باہر گناہوں میں اور عیاشیوں میں لگے رہتے ہیں، ایسے والدین کبھی بھی اللہ کے ہاں سرخرو نہیں ہوں گے۔ میرا رب ان اولاد کی وجہ سے، اولاد کے گناہوں کی وجہ سے اس والدین کو اٹھا کے جہنم میں پھینکے گا۔ کیوں پھینکے گا؟ میرا رب بتائے گا کہ تمہیں پتا تھا اولاد کو ضرورت نکاح کی ہے، اولاد آوارہ ہو رہی ہے، تم کہتے ہو نہیں جی ابھی یہ کام کرنا ہے، ابھی وہ کام کرنا ہے، پھر کریں گے۔ اولاد نے بے شمار دفعہ بدکاری کر لی، زنا کر لیا، سارا گناہ والدین کے سر آ گیا۔ بے حیائی کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نکاح کو عام کیا جائے۔ فتنے کا دور ہے، میرے پیغمبر نے تو فرمایا تھا جب کسی عورت پر نکاح پڑ جائے، دل میں کوئی خواہش پیدا ہو تو اپنی بیوی کے پاس آ جاؤ۔ اب جس کی بیوی نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ جس کی باہر آوارہ لڑکی پر کسی پر نظر پڑی، اس کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی، حدیث کہتی ہے اپنی بیوی کے پاس آ جاؤ تاکہ تمہاری خواہش ختم ہو جائے۔ اب مجھے بتائیں اس کی بیوی نہ ہو وہ کیا کرے؟ وجہ کیا ہے؟ نکاح نہیں ہوا ٹائم پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنی ذہنیت کو بدلیں، دین کے مطابق اپنا ذہن بنائیں، معاشرہ کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیں، 3 حدیثیں ہوگی، وقت مختصر ہے۔ چوتھی حدیث جس کا جاننا اور سمجھنا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، حدیث صحیح البخاری کے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کائنات کے لوگوں سنو، ہر بندہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ سنو، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ آپ سوچیں، غور کریں کہ ہمارے ہاتھوں سے اور ہماری زبان سے ہمارا کوئی بھائی محفوظ ہے؟ نہیں۔ ہر چھوٹی بات پر ہم جھگڑا کرتے ہیں، ہر چھوٹی بات پر ہم لڑائی کرتے ہیں، تھپڑ مار دیتے ہیں۔ حدیث تو کہتی ہے اپنے بھائی کی طرف کسی اسلحے کو، گن، چھری، چاقو، کسی قسم کی ایسی چیز جس سے جان لی جاتی ہے، وہ بھی اپنے بھائی کی طرف نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ کیونکہ میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ میرا رب تو اتنی سی بات پر ناراض ہو جائے کہ کسی مسلمان کی طرف ہتھیار کرو، کوئی اسلحہ کرو، تو ہم اٹھا کے تھپڑ مار دیتے ہیں بے وجہ، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی شرعی عذر کے۔ کئی مقامات پر مارنا جائز ہے لیکن بے وجہ۔ ہاتھوں کا غلط استعمال یہ بھی ہے، ہم اپنے بھائی کی ویڈیو بنا لیتے ہیں، جی وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ سو رہا ہے، مذاق کے اندر ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیتے ہیں، اس کو بست کر دیتے ہیں۔
ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاتھوں سے ہمارا بھائی محفوظ رہا، انہی ہاتھوں سے ہم نے اپنے بھائی کی ویڈیو بنا کے وائرل کی، اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ ہماری زبانوں سے ہمارے بھائی محفوظ نہیں۔ کیوں محفوظ نہیں؟ چھوٹی چھوٹی بات پر ہم گالی گلوچ کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ایسے جملے کستے ہیں کہ مرنے تک وہ بندہ ہمارے جملوں کو نہیں بھولتا، اتنی سخت بات کہہ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ویسے ہی تو کہی تھی۔ بعض اوقات گھر کے اندر ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ باپ ایسے سخت جملے بولنے لگ جاتا ہے اولاد کے ساتھ کہ اولاد باپ کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیتی ہے، باپ سے محبت کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ یہ زبان وہ چیز ہے جس سے انسان دل میں بھی اتر جاتا ہے اور دل سے بھی اتر جاتا ہے۔ یہ زبان اللہ نے ایسی چیز بنائی، ہم سوچتے ہی نہیں، ہم پرکھتے ہی نہیں، ایسے ایسے جملے، ایسی ایسی باتیں دلوں کو چھنی کر دیتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں۔ مسلمان ہے، مسلمان تو وہ ہوا کرتا ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہمارے بہن بھائی سگے، ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب بھی محفوظ نہیں ہیں تو باقی دنیا کیا محفوظ رہے گی ہم سے؟ اپنی اصلاح کریں، من حیث القوم، مجھ سمیت ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، حدیث کو دیکھنا چاہیے۔ ہم حدیث کرتے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، حدیث کا نام لینے والے ہیں، حدیث سنتے ہیں لیکن مانتے ہم ہیں ہی نہیں۔ یہ اہل حدیث ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ اہل سنہ ہیں؟ نہیں، یہ من پرست ہیں، یہ خواہش پرست ہیں۔ اپنے آپ کو اہل الحدیث نہ کہیں، اہل سنہ نہ کہیں جب تک آپ سنت اور حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے تھے کہ اہل الحدیث تو وہ ہوا کرتا ہے جو حدیث سنے اور فوراً مان لے۔ ہم سن لیتے ہیں، مانتے کوئی نہیں جی، والدین نہیں مانتے، نہیں جی یہ نہیں مانتا، نہیں جی دوست نہیں مانتے، نہیں جی مزاج نہیں مانتا، نہیں جی معاشرہ نہیں مانتا، جی کر لیں گے جی، یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے؟ نہیں، یہ بے ایمان ہے، یہ بے ایمان ہے۔ مسلمان اور مومن ایسے نہیں ہوا کرتے۔ ایک جملہ بہت مشہور ہے، گلی محلوں میں بھی آپ نے سنا ہوگا، یہ زبان کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ گلی محلوں میں آپ سنیں گے، اکثر بزرگ بھی کہہ دیتے ہیں، اکثر بزرگ عورتیں بچوں کو یہ الفاظ کہہ رہی ہوتی ہیں۔ وہ جملہ ہے، بچوں کو کہتے ہیں یہ حرامی بچہ ہے، یہ حرام زادہ ہے، یا یہ حرام کا ہے۔ 3-4 جملے کہتے ہیں۔ اگر اس جملے پر غور کیا جائے، شریعت یہ جملہ کہنے والے پر 80 کوڑے لاگو کرتی ہے۔ جو شخص کسی کو حرام زادہ کہے، حرامی کہے، حرام کا کہے، شریعت کہتی ہے اس کو 80 کوڑے لگاؤ۔ دلیل آپ کہیں گے، دلیل کیا ہے؟ سورۃ النور آیت نمبر 4 ہے، میرا رب کہہ رہا ہے والذین یرمون المحصنات۔ آپ نے کسی کو حرام کا کہا، حرام زادہ کہا، اس کا کیا معنی ہے کہ اس کی ماں نے نکاح نہیں کیا، بدکاری کی تو وہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ آپ نے اس کی ماں پر تہمت لگا دی۔ جو کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگاتا ہے، صاف عورت پر تہمت لگاتا ہے، والذین یرمون المحصنات، جو پاک دامن پر تہمت لگاتا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے جب تک وہ 4 گواہ نہ لے کر آئے کہ واقعتاً یہ حرام کا اور حرامی بچہ ہے، جب تک وہ 4 گواہ نہ لے کر آئے اس بات پر، تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے مارے جائیں اس کو۔ قرآن ہے۔ آپ نے کسی کو حرام زادہ، حرامی کہا، دوست یار آپس میں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں میرے بھائیوں گالی گناہ ہے، اس لفظ کا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ نے یہ لفظ کہہ کے اس کی پاک صاف نیک صالح ماں پر تہمت لگا دی، نعوذ باللہ، کہ یہ بچہ وہ حرام کا لے کے آئی تھی تو یہ بڑا ہو گیا ہے، یہ آج ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں، وہ تو پاک باز عورت ہے، اس کا تو نکاح ہوا ہے۔ پھر یہ اولاد اللہ نے اس کو پھل کے اندر، نعمتوں کے اندر دی ہے، تم نے کہا نہیں، میں نے اس کو حرام زادہ کہنا ہے، حرامی کہنا ہے، اس کی حرکتیں ایسی ہیں، حرکتیں جیسی مرضی ہوں، لیکن یہ الفاظ، حضور تو اتنی حیا کریں
کہ اس وقت کے اندر ایک شخص پیدا ہوا تھا جس کا باپ نامعلوم تھا. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اس کو کبھی یہ نہ کہنا کہ تیرا باپ نہیں ہے. حضور جو واقعتاً حرام کا بچہ ہو، حرام کی اولاد ہو، اس کو یہ کہنے سے منع فرما دیں. کیا؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ یار اس بچے کو تو قصور نہیں اگر وہ حرام کا پیدا ہوا ہے، اس کے والدین کی غلطی ہے، اس کو نہ کہنا. تو وہی بچہ عمر فاروق کے دور کے اندر گورنر لگ گیا. آج ہم حلال کے بچوں کو حرام کا کہیں، حلالیوں کو حرامی کہیں، تو مجھے بتائیں دنیا میں تو کوڑے نہیں لگیں گے 80. قیامت کا دن ہوگا، میرا رب بلائے گا، میرے رب کی عدالت ہوگی جہاں وہاں نہ رشوت چلتی ہے نہ کوئی سفارش چلتی ہے. 80 کوڑے تمہیں لگائے جائیں گے، اور وہاں کی تکلیف دنیا کی تکلیف سے 70 گنا زیادہ ہے. اپنی جملوں کی اصلاح کیجئے، اپنے ہاتھوں کی اصلاح کیجئے. آگے چلیں. 4 حدیث ہو گئیں. 5ویں حدیث جس کا جاننا اور سمجھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. روایت کرنے والے انس بن مالک ہیں. روایت صحیح البخاری کے اندر ہے. روایت کرتے ہیں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. کائنات کے لوگوں سنو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم تب تلک مومن نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے. کب تلک؟ جب تلک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز نہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ حدیث سن لی، اس کو سمجھیں. کسی کو تحفہ دیتے ہیں، خود پہنے ہم 3000 کا سوٹ، دینے والے کو ہم دیں 500 کا سوٹ. یہ مسلمان ہے؟ یہ مومن ہے؟ نہیں، اس نے نبی کا کلمہ دل سے نہیں پڑھا. مومن تو وہ ہوا کرتا ہے کہ خود کو جو پسند ہے، خود کو جو پسند ہے وہی اپنے بھائی کو لا کر دیتا ہے. مومن تو وہ ہے اگر خود کو ضرورت ہے، اپنی ضرورت پوری نہیں کرتا، اپنے بھائی کو وہ چیز دے دیتا ہے، سوچتا ہے میرے بھائی کو اس کی زیادہ ضرورت ہوگی. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما ہیں. صحیح البخاری کی روایت ہے میرے پیغمبر کو ایک تحفہ ملا، ایک چادر کا. بڑی خوبصورت چادر تھی، میرے پیغمبر نے کندھوں پر لی ہوئی. ایک صحابی دیکھ رہا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابی کا تجھے یہ پسند آ گئی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول پسند تو آ گئی ہے لیکن ہے تو آپ کی. فرمایا یہ لے، اتار کے اس کو دے دی کہ میں تو ایسے ہی گزارا کر لوں گا، تو لے لے. یہ تو میرے پیغمبر تھے. آج ہم اپنی چیز تو درکنار، ہم باہر سے کوئی چیز لے کر دیں تو گھٹیا لے کر دیتے ہیں. کھانا کھلائیں گھٹیا کھانا کھلاتے ہیں. خود کھائیں مرغے، دوست آ جائے دال منگوا لیتے ہیں. جی آج تو دال کھانے کا دل کر رہا ہے. کیوں دل کر رہا ہے تیرا؟ آج دوست آیا اس لیے دل کر رہا ہے؟ یہ مسلمان ہے؟ اپنے لیے کچھ اور پسند کرو، بھائی کے لیے کچھ اور پسند کرو. نہیں، جو اپنے لیے پسند کرنا ہے، جو خود کو چیز اچھی لگتی ہے، خود 5000 کا سوٹ پہننا ہے تو بھائی کو بھی 5000 کا لے کر دو، ورنہ نہ لے کر دو. کوئی ضرورت نہیں تمہاری ایسی نیکی کی. کرنی ہے تو برابر کی نیکی کرو. 5 حدیث ہو گئے. 6ٹھی حدیث برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. روایت صحیح المسلم کے اندر ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو افشاء السلام، سلام کو عام کرو، عام کرو. اللہ اکبر. ہم کیا کرتے ہیں آج؟ تو وہ مطلب پرستی کا دور آ گیا ہے. پہلے لوگ کہتے تھے نا مطلب نہ ہو تو لوگ سلام نہیں کرتے. اب اس سے بھی آگے بات بڑھ چکی ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ مطلب نہ ہو تو سلام کا جواب ہی نہیں دیتے لوگ. کئی لوگوں کو ایسا ہم نے دیکھا، سلام کرتے ہیں سلام کا جواب نہیں دیتے، بعد میں کہہ رہے ہوتے ہم نے کون سا ان سے کاروبار کرنا تھا، اس کو سلام کا جواب دیتے رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مسلمان ہیں؟ صحابہ کرام تو کیا تھے؟ بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے،
حضور نے تو بازاروں میں جانے سے منع کیا، لیکن صحابہ کرام کس نیت سے جاتے تھے؟ اس لیے جاتے تھے کہ جو راہ میں ملے اس کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہیں۔ جو بندہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتا ہے، اللہ رب العالمین 30 نیکیاں دیتے ہیں۔ رستے کے اندر 30 بندے ملے تو 300 نیکیاں ہو گئیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گئیں، 900 نیکیاں ہو گئیں۔ 10 بندوں کو سلام کرو گے 300، 30 بندوں کو کرو گے 900 نیکیاں فری کی۔ ہم بازار جاتے ہیں سامان خریدنے، صحابہ جاتے تھے نیکیاں خریدنے۔ آج ہم نے سلام لینا ہی چھوڑ دیا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا قرب قیامت ایسا وقت آئے گا لوگ صرف ان کو سلام کریں گے جن کو وہ جانتے ہیں، غیروں کو سلام نہیں کیا کریں گے۔ میرے بھائیو سلام ہر کسی کے لیے ہے۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اللہ کی تم پر رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، تم پر اللہ کی برکتیں نازل ہوں۔ دعا ہے، یہ مسلمانوں کا شعار ہے۔ ہر قوم کے اندر الگ الگ طریقے سے ملا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نمستے، کچھ کہتے ہیں جی آیا نو پنجابی کے اندر، کچھ لوگ کہتے ہیں ویلکم۔ مسلمانوں کا طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اپنا ثقافت، اپنی سوچ اور اپنی فکر کو بدل لیا ہے۔ کیوں بدل لیا ہے؟ معاشرے کے ساتھ چلیں، یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں۔ میرے بھائیو یہ جو پرانی باتیں ہیں یہی تمہیں تر و تازہ رکھیں گی، یہی تمہیں نیا رکھیں گی۔ اللہ اکبر۔ 6 احادیث ہو گئے، 7ویں حدیث، ہم صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ سیلاب زدگان کے پاس جا رہے ہیں۔ سیلاب آیا نا سندھ کے اندر، بلوچستان میں، پیسے جمع کر کے ہماری جماعت بھی گئی، اہل حدیث یوتھ فورس، سیلاب والوں کو دینے کے لیے۔ جی دیں، 100 دفعہ دیں، بار بار دیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک سوال کا جواب دیں۔ آپ نے اپنے پیسے یہاں سے 1000 کلومیٹر دور بھیج دیے، لیکن جو 2 قدموں پہ آپ کا سگا بھائی رہتا ہے اس کے بچے بھوک سے روتے رہے، آپ نے اس کو پوچھا نہیں کہ بھائی تیرے گھر میں آج کھانا نہیں بنا، مجھے بتا کیا وجہ ہے، کیا مجھے بتاؤ تمہاری یہ نیکی قبول ہوگی؟ ایسے میں نے لوگ دیکھے 60 ہزار ایک مجلس میں سیلاب زدگان کو دینے والے، اور وہی بے ایمان جن کے نیچے کام کرنے والے ان کے ورکر 3 مہینوں کی تنخواہوں کے اوپر بیٹھے، ابھی تک تنخواہ نہیں ملی۔ تمہاری یہ نیکیاں قبول ہوں گی؟ اس حاجی صاحب کی نیکیاں قبول ہوں گی جو اپنے ورکروں کو نہ دے؟ حدیث کہتی ہے وَبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، جو تمہارے نیچے ہیں، تمہارے ساتھ رہنے والے ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، دوست ہیں، یار ہیں، پہلے ان کو تو پوچھ لو یار ان کو ضرورت تو نہیں؟ نیکیاں کرنے جا رہے ہو، نیکی تمہارے گھر کے ساتھ ہے، نیکیاں تمہارے محلے میں ہیں۔ وہ 1000 کلومیٹر سیلاب زدگان کے لیے جا رہے ہو، پہلے ادھر دیکھو جو سیلاب فقیری کا آیا ہوا ہے، جو سیلاب پریشانیوں کا آیا ہوا ہے کسی گھر کے اندر، اسی پریشانی میں لوگ خودکشی کر رہے ہیں، اس کو نہیں تم دیکھ رہے۔ ایک ایسے صاحب سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا پہلے تو لوگ صدقہ خیرات دے جاتے تھے، جب سے سیلاب آیا ہے میں سوچ رہا ہوں میں خودکشی ہی کر لوں، کوئی دے کے ہی نہیں جاتا، پوچھتا ہی نہیں، معذور ہوں کیا کروں؟ میرے بھائیو آپ نے کیا کر لیا؟ نیکی کو غلط سائٹ پر لے گئے۔ ان کے ساتھ بھی نیکی کریں لیکن اپنے قریبیوں کو تو حق نہ ماریں، ان سے پوچھیں ضرورت تو نہیں کسی چیز کی، کوئی چیز چاہیے تو نہیں، پھر آپ کی نیکیاں قبول ہوں گی۔ یہاں بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے نمازی، حج کرنے والے اپنی بہنوں کا حق کھا کر بیٹھے ہیں، بھائیوں کا حق کھا کر بیٹھے ہیں، سانپ بن کر بیٹھے ہیں مالوں کے اوپر۔ کیوں؟ جی ہمارا ہے۔ قبر میں لے کے جاؤ گے یہ مال؟ کفن کے اندر نہ جیب ہے، قبر میں نہ الماری ہے، کہاں لے کر جاؤ گے؟ مال 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 کرتے رہتے ہو، کہیں نہیں لے کے جاؤ گے۔ مرنے کے بعد تمہاری اولاد بھی تم سے وفا نہیں کرے گی، انہی پیسوں سے عیاشی اور حرام کے کام کر کے تمہارے لیے گناہ کمائے گی اور تمہیں جہنم میں جانے کا سبب بنائے گی۔ مال وہی ہے جو تم نے کھا لیا یا صدقہ کر دیا، بس تمہارا وہی ہے، جو چھوڑ گئے وہ تو کسی کا ہو گیا نا۔
اللہ اکبر. صدقہ کریں لیکن اپنے قریبیوں کو پہلے دیکھیں. 7ویں حدیث یہ ہے. 8ویں اور آخری حدیث. کوئی بندہ کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں. امیر لوگ بہت صدقہ کرتے ہیں, پیسے والے بہت کرتے ہیں, میں کیا کیا کروں؟ اللہ اکبر. میرے پیغمبر نے حل بتا دیا. روایت صحیح المسلم کے اندر ہے. روایت کرنے والے ابو ذر غفاری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٍ وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ. کائنات کے لوگوں سنو, پیسہ کوئی نہیں صدقہ کرنے کے لیے. سبحان اللہ کہہ دیا کرو, میرا رب صدقے کا ثواب دے گا. الحمدللہ کہا کرو, میرا رب صدقے کا ثواب دے گا. لا الہ الا اللہ کہا کرو, میرا رب صدقے کا ثواب دے گا. اللہ اکبر کہا کرو, میرا رب صدقے کا ثواب دے گا. یہ صدقہ ہے. جب تک انسان اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. ہم فارغ بیٹھ کے چغلیاں کرتے ہیں, مسجدوں کے اندر کاروبار کی باتیں کرتے ہیں, حالانکہ مسجد کے اندر کاروبار کرنا حرام ہے. کوئی بندہ مسواک بھی بیچے مسجد کے اندر, وہ بھی حرام ہے. مسجد کے گیٹ کے باہر کھڑا ہونا چاہیے. نہ کتاب بیچنا جائز. دلیل میرے پیغمبر کی وہ حدیث. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر تم دیکھو کہ مسجد کے اندر تجارت کی جا رہی ہے تم اس کو یہ بدوا دو. میرے پیغمبر جلدی سے بدوا نہیں دیتے تھے, لیکن حکم کیا دیا, تم اس کو بدوا دو. کیا کہو؟ لا ابرح اللہ تجارتک, اللہ تجھے کبھی اس تجارت میں نفع نہ دے. آج ہم کہتے ہیں جائز ہے اسلامی کتابیں بیچ رہے ہیں مسجد میں. ہم کہتے ہیں جائز ہے مسواک تو بیچ رہے ہیں. نہیں, کوئی چیز بیچنی ہے تو مسجد کے گیٹ کے باہر کھڑے ہو کے بیچو, اندر نہ آنے دو. حدیث سناؤ, میرے پیغمبر کی حدیث ہے. آج یہاں مسجدوں کو کاروبار کی باتیں کرنے کے لیے بنا لیا. حضور تو کاروبار کرنے سے منع کریں, کاروبار کے معاملات طے کرنے سے منع کریں. ہم کہیں نہیں جی پھر کیا ہوا؟ مسجدیں آتی ہیں کس لیے بنائی جاتی ہیں؟ کہو اللہ کا ذکر کرو, کہو سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. چلتے پھرتے بھی یہ کہا کرو, صدقے کا ثواب ہوگا. اور ان سارے جملوں میں سب سے افضل جملہ کیا ہے؟ افضل الذکری لا الہ الا اللہ. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مرتے ہوئے اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو, یہ میرا نسخہ نوٹ کر لے, توجہ کے ساتھ آخری بات یہ سن لے. جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو مرنے وقت کلمہ نصیب ہو, یاد رکھیں جو انسان بار بار جو بولتا ہے, بار بار جو باتیں کرتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا خواب میں بھی وہی باتیں کر رہا ہوتا ہے. جو شخص جس چیز کو بار بار پڑھتا رہتا ہے اللہ مرتے وقت بھی اس کو وہ جاری کر دے گا. یاد رکھیں, چلتے پھرتے کہا کریں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اللہ کی قسم 2 کام کرنا آپ کا کام ہے. اللہ کی قسم قیامت کا دن ہوگا اور موت کا وقت ہوگا, میرا رب آپ کو جنت کی خوشخبریاں سنائے گا. وہ 2 کام کیا ہیں؟ پہلا کام یہ چلتے پھرتے ہر وقت کہنا ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے علاوہ, کوئی دستگیر نہیں, کوئی غوث اعظم نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں. اور اپنے عمل سے بھی یہ ظاہر کرنا ہے اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں, کوئی قبر والا, کوئی حشر والا, کوئی کچھ نہیں دے سکتا, کوئی ملتان والا, کوئی لاہور والا, کوئی نبی ولی, سارے میرے رب کے در کے فقیر ہیں. میرا رب بے نیاز ہے, دینے والا ایک ہے, وہ اللہ ہے. عبادت کے لائق, سجدے کے لائق نہ کوئی قبر والا ہے, نہ کوئی زندہ ہے, نہ کوئی مردہ ہے. ایک ہے, زندہ رب ہے. اور جو رب الرحمن علی العرش استوى, عرش پر مستوی ہے, اپنے اعمال سے یہ ظاہر کرو, ہر وقت یہ کلمہ زبان پر قائم رکھو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کوئی تمہیں کہے قبر والے سے مانگو, کوئی تمہیں کہے رزق لے لو, تم نے کہنا ہے نہیں, دینے والا بھی اللہ ہے, داتا بھی اللہ ہے, غوث اعظم بھی اللہ ہے. کسی کو اچھا لگے تب بھی, برا لگے تب بھی, دینے والا اللہ ہے. یہ کہتے رہنا, اپنے عمل سے ظاہر کرتے رہنا. قیامت کا دن ہوگا, میرا رب تمہیں جہنمیوں سے اٹھا کے جنت کا داخلہ بھی دے گا, مرتے وقت کلمہ بھی نصیب کرے گا. اللہ سے دعا ہے جو سنا سنایا مجھ سمیت عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.